Welcome to Lecture 10 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے میٹریسز کی بات کی. میٹریسز جو میٹرکس کی جمع ہوتی ہے. کئی قسم کے میٹریسز ہم نے ڈسکس کیے. 1/n میٹرکس جس کو رو میٹرکس کہتے ہیں, n/1 میٹرکس جس کو کالم میٹرکس کہتے ہیں, n/n میٹرکس جس کو اسکوائر میٹرکس کہتے ہیں. پھر ہم نے آئیڈینٹی میٹرکس کی بات کی کہ ڈائگنل ٹرمز صرف 1 ہوتی ہیں اور باقی ٹرمز 0 ہوتی ہیں. میٹرکس کے استعمال کا ہم نے جائزہ لیا. وائی میٹریسز. تو پچھلا لیکچر خاص طور پہ پچھلے لیکچر میں فوکس ڈیفینیشنز پہ رہا. کچھ ہم نے بات کی کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کچھ فنکشن ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اور جن سے آپ یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن یا میٹرکس انورشن یا ڈٹرمننٹ نکالنا یہ آپ کر سکتے ہیں. اس لیکچر میں ہم میٹریسز کے ساتھ اب کلینچ میں آ رہے ہیں. اب ایک سبجیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ, بڑا وائڈلی استعمال چونکہ ہوتا ہے, تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج ہم اس کے مختلف فنکشنز کو دیکھیں گے. وہ فنکشنز کیا ہیں؟ ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اور انورشن. یعنی جیسے نارمل ارتھمیٹک میں آپ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو میٹریسز میں انورشن کی بات ہوتی ہے. پھر ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. میں نے آپ کے لیے کچھ ورک شیٹس بنائی ہیں. ان ورک شیٹ سے کچھ سلائیڈس تیار کی گئی ہیں. فنکشنز کا استعمال آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ کیسے یوز ہوتے ہیں. اور یہ ورک شیٹ آپ کے لیے اس کورس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی ہے. تو میں دوبارہ آپ سے یہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسل کو اس لیکچر کے سننے کے بعد بھی استعمال کیجئے اور اس ورک شیٹ کو آپ فوراً ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. اس میں جو فنکشن دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کریں. کچھ ایگزامپلس بھی ہیں اس کے علاوہ جن میں یہ ڈفرینٹ فنکشن دکھائے گئے ہیں کہ کیسے کیے جاتے ہیں. تو آئیے پہلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ لیکچر 9 میں ہم نے کیا کیا اور اس لیکچر میں مین ہمارا فوکس میٹریسز ہوگا. یہ سب سے پہلے ایک ایگزامپل ادھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک ایتھلیٹک کلودنگ کمپنی ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹی شرٹس اور سویٹ شرٹس بنا رہی ہے. یہ وہ 4 سائزز میں بنا رہے ہیں: اسمال, میڈیم, لارج اور ایکسٹرا لارج. اس کمپنی کا کاروبار سپلائی 2 یونیورسٹیز کے ساتھ ہے, جن میں سے ایک کو ہم کہہ رہے ہیں یونیورسٹی آف آر اور دوسری کو کہہ رہے ہیں یونیورسٹی آف ایس. یہ جو لکھا ہوا یو آف آر یہ یونیورسٹی آف آر ہوئی اور دوسری یونیورسٹی آف ایس. اور ایک ٹیبل ہے جو اگلی سلائیڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اس میں سپٹمبر کے جو آرڈرز ہیں ان کپڑوں کے ہر یونیورسٹی سے وہ ان ٹیبلز میں دکھائے جا رہے ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. سب سے پہلے ادھر یونیورسٹی آف ایس کے سپٹمبر کلودنگ کے آرڈر دیے ہوئے ہیں. ٹی شرٹس اسمال, میڈیم, لارج, ایکسٹرا لارج جو آرڈر ملا 100, 300, 500, 300. سویٹ شرٹس کا آرڈر ہے 150, 400, 450, 250. تو یہ تو اس یونیورسٹی کا آرڈر تھا. اب دوسری یونیورسٹی کا آرڈر کیا ہے؟ سملرلی ٹی شرٹس
سویٹ شرٹس 60, 250, 400, 250, 100, 200, 350, 200. یہ نمبرس ہیں، یہ آپ کے پاس ٹیبولر فارم میں آرڈرز آ گئے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ میٹرکس کی شکل میں کیسے لکھے جا سکتے ہیں. تو میٹرکس ریپرزنٹیشن، یہاں پہ دو میٹریسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جن میں ایک کا نام رکھا گیا ایس اور دوسرے کا آر، اور یہ وہی ویلیوز جو پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھی جو ان کمپنیز کے آرڈرز تھے وہ یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں. یعنی پہلا میٹرکس کیا ہے؟ بریکٹ، اسکوائر بریکٹ، پھر اس کے بعد ساری ویلیوز دی ہوئی ہیں. اور نوٹ کیجئے کہ جو ٹائٹلز تھے روز کے وہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. یعنی آپ نے سمپلی ڈیٹے کو پک کیا اور اس ڈیٹے کو دو اسکوائر بریکٹس میں لکھ دیا، اور اس میٹرکس کا نام بھی آپ نے ایس، یونیورسٹی آف ایس کو ذہن میں رکھ کے لکھا. اور جو دوسرا میٹرکس ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، ویلیو 60, 250, 400, 250 وغیرہ، تو اس میٹرکس کا نام ہم نے آر رکھا. تو یہ ایک چھوٹی سی میٹرکس ریپرزنٹیشن ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ جب ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کو ٹیبل کی شکل میں تیار کر لیا، کالمز اور روز کے آپ نے ہیڈنگز بھی لکھ لیے. اب اس ڈیٹے کو جب میٹرکس کی شکل میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے سمپلی کرلی بریکٹ، پھر اس کے بعد اسی شکل میں ڈیٹے کو اتنی ہی روز میں اور اتنے ہی کالمز میں لکھ لینا ہے، اور بعد میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈیٹا ایک دوسرا اسکوائر بریکٹ دینا ہے. تو اس طرح سے آپ کا پہلا میٹرکس بن گیا. جو بھی ڈیٹا ہو، جس شکل میں بھی ہو، اس کو اس شکل میں لکھیے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض ڈیٹا اس شکل میں ہے کہ وہ کالم میں زیادہ سوٹ کر رہا ہے، مثلا ایک ہی ویلیو ہے مگر وہ 4 ڈفرنٹ آئٹمس کی ویلیو ہے یا پرائس ہے، تو پھر آپ ایک کالم میٹرکس بنائیں گے اور اس میں یہ 4 ویلیوز لکھیں گے. تو اس کو بھی کیسے بنایا جائے گا کہ پہلے ایک اسکوائر بریکٹ، پھر ویلیوز کالم کی شکل میں، اور پھر جب آپ یہ لکھ لیں تو ایک اسکوائر بریکٹ اس کے اینڈ پہ بھی. تو اس طرح سے ایک کالم میٹرکس بنایا جا سکتا. سملرلی اگر آپ کے پاس ڈیٹا رو کی شکل میں ہے، ہاریزونٹل، آپ نے اس کو ہاریزونٹلی لکھا ہوا ہے، تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ پہلے آپ ایک اسکوائر بریکٹ، پھر رو میں ڈیٹا لکھیے، اور اینڈ پہ جا کے تو ایک اسکوائر بریکٹ پھر دے دیجیے، اسکوائر بریکٹ پھر دے دیجیے. آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. اس سلائیڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میٹرکس آپریشنز کیا ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پہلی بات، آرگنائز اینڈ انٹرپریٹ ڈیٹا یوزنگ میٹریسز. اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. یعنی پہلا پوائنٹر جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے، اس ڈیٹے کو آپ پریپیئر کریں کہ وہ میٹرکس کی شکل میں آ سکے. یعنی یہ وہ پریپریٹری کام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، تو یہ وہ حصہ ہے. آئیے دوبارہ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یوز میٹریسز ان بزنس ایپلیکیشنز. یہ ایک ایپلیکیشن کی بات ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کہاں پہ میں میٹرکس کو استعمال کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد ایڈ اینڈ سبٹریکٹ ٹو میٹریسز. یہ پرابلم کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے آپ یہ کر رہے ہیں، کہاں پہ ایڈیشن ہونی ہے، کہاں پہ سبٹریکشن ہونی ہے. پھر ایک آپریشن ہے کہ ملٹی پلائی اے میٹرکس بائی اے اسکیلر. اس پہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے.
اسکیلر ملٹیپلیکیشن کیا ہے؟ اسکیلر کس کو کہتے ہیں؟ مثلا اگر آپ لکھ رہے ہیں 2x تو 2 کیا ہے؟ اسکیلر. 3x اسکیلر کیا ہے؟ 3. یعنی کوئی بھی نمبر جب آپ ایک ویریبل کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یا ایک میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو اسکیلر کہا جائے گا. یعنی ایک نمبر سے ہم ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں. یہ ہم فردر جا کے دیکھیں گے جب ملٹیپلیکیشن کی بات ہوگی. مگر اتنا یاد رکھیے کہ اسکیلر کی ملٹیپلیکیشن میٹرکس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو میٹرکس کا ہر ایلیمنٹ اس اسکیلر کے ساتھ، اس کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے. مثلا اگر ایک میٹرکس میں صرف 2 ویلیوز ہیں A اور B، اور اس میٹرکس کو ہم 2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو جو نیا میٹرکس ہمیں ملے گا وہ ہوگا 2A ایک ایلیمنٹ اور 2B دوسرا ایلیمنٹ. تو یہ اسکیلر آپ نے ہمیشہ اس طرح سے سوچنا کہ یہ کانسٹنٹ، یہ ایک کوانٹٹی ہے جس کو ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. نیکسٹ یہ ہے ملٹیپلائی 2 میٹریسز. اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. جیسے آپ عام ارتھمیٹک میں نمبرز کو ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، مثلا 2 into 2 is equal to 4. اسی طرح اگر ہمارے پاس 2 میٹریسز ہوں، مثلا ایک میں 2 ایلیمنٹ ہیں 1 اور 2 اور دوسرے میں 2 ایلیمنٹس ہیں 3 اور 4، تو ان کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کورسپونڈنگ ملٹیپلیکیشن آف ایلیمنٹس ہو جاتی ہے. اگر ان کے سائز ایک ہیں تو کورسپونڈنگ ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے. اس کا ایک خاص ملٹیپلیکیشن کا طریقہ ہے جو بعد میں ہم سلائیڈز پہ دیکھیں گے. تو یہ بڑا ایک اہم آپریشن ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز. تو آئیے واپس چلیں. انٹرپریٹ دا میننگ آف دی ایلیمنٹس ود ان اے پروڈکٹ میٹرکس. اس پہ بھی تھوڑی سی بات ضروری ہے کہ جب آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو کیسے وہ نئے ایلیمنٹس کیا حاصل ہو رہے ہیں، ان کی کیا ویلیوز ہیں، ان کو انٹرپریٹ آپ نے کرنا ہے. ان ادر ورڈس یہ ڈفرینٹ آپریشنز جو میٹریسز میں کور ہو رہے ہیں، اس میں ہر قسم کا ارتھمیٹک آپریشن آپ کر رہے ہیں. اور جب آپ سارا کچھ کر لیں تو اینڈ پہ انٹرپریٹنگ آف دا ویلیوز ان دا ریزلٹنگ میٹرکس، وہ بھی ایک آپریشن ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایڈیشن. ایڈیشن میں کیسے کیا جاتا ہے اس کو پہلے ایکسپلین کروں. ایڈیشن نارمل ارتھمیٹک ایڈیشن کی طرح ہے. فرق کیا ہے کہ صرف جو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ ہے ایک میٹرکس کا، اسی پوزیشن میں جو دوسرا ایلیمنٹ دوسرے میٹرکس کا ہے، آپ نے ان دونوں کو آپس میں ایڈ کرنا. یعنی اونلی کورسپونڈنگ. جو اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ ایک میٹرکس میں 2 ایلیمنٹ 1 اور 2 اور دوسرے میں 3 اور 4، تو جب آپ ایڈیشن کر رہے ہیں تو ایلیمنٹ 1 اور 3 ایڈ ہوں گے، اسی طرح سے ایلیمنٹ 2 اور 4 ایڈ ہوں گے. ان ادر ورڈس ایگزیکٹلی جس پوزیشن میں ایلیمنٹ ایک میٹرکس میں ہیں اسی پوزیشن میں دوسرے میٹرکس کے ایلیمنٹس کو جمع کیا جائے گا. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھیں کہ یہ کیسے ایڈیشن ہوئی. پہلا میٹرکس جو آپ دیکھ رہے ہیں 100 300 500 300، یہ پہلی رو میں ویلیوز ہیں. پھر دوسری رو ہے 150 400 450 250. اب آپ اگلے میٹرکس کو دیکھیں اور پہلے ایلیمنٹ کو جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ 100 کو ہم ایڈ کر رہے ہیں 60 میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے میٹرکس نمبر 2 کا، تو ٹوٹل 160 ہوا. جو ریزلٹنگ میٹرکس ہے اس میں پہلا ایلیمنٹ یعنی فرسٹ رو فرسٹ کالم جواب 160 آ گیا.
آخری کالم کی ویلیو دیکھیں، مثلا 250 یہ رو 2 میں دیا ہوا ہے فرسٹ میٹرکس میں، اور 220 اگلے میٹرکس میں دیا ہوا ہے. تو ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آنسر 470 آ رہا. تو آپ نے دیکھا کہ کورسپونڈنگ پوزیشنز میں جو ایلیمنٹس تھے ان کو ایڈ کیا گیا. 250 220 میں ایڈ ہوا. 450 لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں آپ تھرڈ کالم میں 450 350 میں ایڈ ہو رہا ہے. لیفٹ سائڈ پہ آئیے 400 200 میں ایڈ ہو رہا ہے. تو ان ادر ورڈس کورسپونڈنگ پوزیشن کو صرف واچ کرنا ہے اور کورسپونڈنگ آئٹمس کو ایڈ کرنا. آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب یہاں تھوڑی سی بات، یہ کمپنی جو ٹی شرٹس سویٹ شرٹس وغیرہ مینوفیکچر کر رہی ہے، اب اس کا کیس آگے ہم بڑھا رہے ہیں کہ اس کمپنی کا اس کے پاس آرڈرز 2 یونیورسٹی سے آ چکے ہیں. اب ان آرڈرز کے حساب سے انہوں نے اپنی ایک پروڈکشن کی ہے، اور پھر ہم نے یہ کمپیئر کرنا ہے کہ اس پروڈکشن کا جو آرڈرز تھے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا ڈفرنس ہے. تو اس سلائیڈ کی طرف اب دوبارہ چلتے ہیں. دا کلودنگ کمپنی پروڈکشن in preparation of the university's September orders is shown by the table. یعنی یہ یہاں پہ ہم نے اس پروڈکشن کو یہاں پہ شو کیا، اور اس کا نام ہم نے میٹرکس پی رکھا ہے. یہ ویلیوز ہیں جو کمپنی نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہم پروڈکشن کریں گے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں پہ تھوڑی سی بات دوبارہ کہ کمپنی نے کچھ آرڈر ریسیو کیے اور اپنا ایک پروڈکشن پلان بنایا. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ صاف ظاہر ہے کہ انہیں دلچسپی ہے کہ پتہ لگے کہ پروڈکشن کہیں اور پروڈکشن تو نہیں ہو گئی. تو یہ اس سلائیڈ پہ اوور پروڈکشن کو ریویو کیا جا رہا ہے. لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈ. یہ اوور پروڈکشن کیسے ورک آؤٹ کی جا رہی ہے کہ یہ پہلا جو میٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں 300 700 900 500 یہ تو ہے پروڈکشن، اور دوسرا جو آپ دیکھ رہے ہیں 160 550 900 550 وغیرہ، تو یہ آپ کے پاس اس کمپنی کا ٹوٹل آرڈر ہے. یعنی کمپنی نے اپنی پروڈکشن سے جب آرڈر کو سبٹریکٹ کیا تو اس کے پاس جو ویلیو آئی وہ اوور پروڈکشن کی شکل میں آ گئی. ان ویلیوز کو ذرا دیکھیں. ان میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایک ویلیو ہے یہاں پہ وچ از 0، اور ایک ویلیو ہے جو -50 ہے. تو یہ کیا ہے؟ لیٹس ڈسکس دس. کہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ پروڈکشن ہے اور یہ آرڈر ہے. کئی جگہ پہ جواب پلس آ رہا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اوور پروڈکشن. پروڈکشن زیادہ ہے، آرڈر کم ہے، تو جواب obviously پلس میں آئے گا. ایک جگہ 0 جواب آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن اور آرڈر ایک دوسرے کے برابر ہیں، اس وجہ سے جواب 0 آ رہا. اب ایک ویلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں -50، یہ کیا ہے؟ یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکشن کم ہو گئی، یعنی پروڈکشن کو آپ مائنس کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا میٹرکس سبٹریکشن کا سوال اس کمپنی نے میٹرکس کا استعمال کر کے تو اپنی اوور پروڈکشن کو ریویو کیا، اور بڑے انٹرسٹنگ ریزلٹس سامنے آ گئے. یعنی اگر یہ ٹیبل کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر دیکھے تو وہ یقیناً کو اتنا خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اوور پروڈکشن تو کوئی بھی نہیں چاہتا. تو یہ ایک ایگزامپل تھی چھوٹی سی کہ ہاؤ میٹرکس سبٹریکشن کین ہیلپ اے کمپنی ٹو اوائڈ اوور پروڈکشن، جو کمپنی کا ایک میجر آبجیکٹو ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ایڈیشن. اب یہ ایڈیشن کیا ہے؟ یہ وہ جو آپ کو پہلے میں دکھا چکا ہوں کہ جو آرڈرز اس کمپنی کو ملے تھے
یہ وہ یہاں پہ اس کی تفصیل دی جا رہی ہے. پہلے میٹرکس یہ آرڈر تھا پہلی یونیورسٹی کا، دوسرا میٹرکس دوسری یونیورسٹی سے، ان دونوں کو جب ایڈ کیا گیا تو یہ تھرڈ میٹرکس از دا ٹوٹل آرڈر یا ٹوٹل آپ کہہ لیں سیل جو اس کمپنی نے کی ہے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن آف میٹریسز. یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. اس کے کچھ رولز ہیں، یعنی سبٹریکشن اور ایڈیشن یہ ایسے ہی آپ نہیں کریں گے، کچھ رولز آپ فالو کریں گے. اور ان رولز کو ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائپ کے میٹریسز کو جمع کیا جاتا ہے. ان ادر ورڈز دو میٹریسز جو ایک ہی ڈائمینشن کے ہوں ان کو سبٹریکٹ کرنا یا ان کو ایڈ کرنا ممکن ہے، مگر ان ایکول ڈائمینشن کے میٹریسز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہاں پہ شاید آپ سوچیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میتھ میں تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. یس ممکن تو ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ جو چھوٹا میٹرکس ہے اس کی ڈائمینشن کو بڑھا دیں اور وہاں پہ 0 ایلیمنٹس ایڈ کر لیں اور دونوں میٹریسز کی ڈائمینشن 1 کر لیں، پھر وہ ممکن ہوگا. لیکن اگر آپ نے دو ان ایکول میٹریسز کو سبٹریکٹ یا جمع کرنے کی کوشش کی تو وہ ایرر آ جائے گی، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور اسپیشلی اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل یوز کر رہے ہیں تو وہ بالکل فوراً وہ آپ کو ایرر میسج دے دے گا. تو آئیے ان رولز کو ذرا غور سے پڑھیں. دا سم اور ڈفرنس آف ٹو میٹریسز از کیلکولیٹڈ بائی ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ دا کورسپونڈنگ ایلیمنٹس آف دا میٹریسز. یہ پہلا رول ہے، یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. دوسرا رول کیا ہے؟ ٹو ایڈ اور سبٹریکٹ میٹریسز دے مسٹ ہیو دا سیم ڈائمینشنس. یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جب آپ سبٹریکٹ کر رہے ہیں یا ایڈ کر رہے ہیں تو ڈائمینشن ایک ہونی چاہیے. اور دوسری جو بڑی اہم بات بار بار پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ سبٹریکٹ یا ایڈ کریں گے. تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں. یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ دو میٹریسز کو آپس میں ایڈ کر لیا جائے یا سبٹریکٹ کر لیا جائے، یہ وہ سوال یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے. دو میٹریسز پہلے ہیں یہاں پہ 5 اور -3، 8 اور -1، یہ 4 ایلیمنٹس ہیں. دوسرے میٹرکس میں -4، 2، پھر 6 اینڈ -7. تو یہ یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا یس. یعنی کیا مطلب ہوا کہ یس اٹس پاسبل ٹو ایڈ دیز ٹو. اگلا کیس دیکھیے. اس میں دونوں میٹریسز میں 3 روز ہیں اور 2 کالمس ہیں. تو ان ادر ورڈس ایک ڈائمینشن ہے دونوں کی، یعنی 3/2 میٹریسز ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 روز اور 2 کالمس کہ یہ میٹریسز ہیں. تو چونکہ ایک ڈائمینشن ہے تو obviously اٹس پاسبل ٹو سبٹریکٹ. اب تھرڈ کیس دیکھیں جہاں پہ ایک میٹرکس کی ڈائمینشن ہے 2x2، یعنی 2 روز اینڈ 2 کالمس، اور دوسرے میٹرکس کی ڈائمینشن ہے 2x3، یعنی 2 روز اینڈ 3 کالمس. تو لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے نو. ان ادر ورڈس اٹس ناٹ پاسبل ٹو سبٹریکٹ دیز 2 میٹریسز. کیوں؟ تھوڑی سی بات کریں. یہ وہی پوائنٹ ہے جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان ایکول میٹریسز جن کی ڈائمینشن ایک نہیں ہے ان کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے جب بھی اس قسم کی سچویشن ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایرر آ جائے گی اور جواب غلط ہو جائے گا. آئیے آگے چلیں. یہاں سے ملٹیپلیکیشن کی بات شروع ہو رہی ہے اور پھر آپ کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا انٹرسٹنگ سوال. یہ 2 کمپنیز ہیں، وہ ایک
کیمیکل بیچ رہی ہیں، وہ ڈفرینٹ سائزز میں انہوں نے پیکنگز بنائی ہیں، جس میں ایک پیکنگ ہے 591 ملی لیٹر، ایک ہے 1 لیٹر اور دوسری ہے 2 لیٹرز۔ کمپنی اے جو سیل کر رہی ہے وہ ہے 20,000 آف فرسٹ کیٹیگری، پھر 5,500 1 لیٹر والی پیکنگ اور 10,600 2 لیٹر والی پیکنگ۔ کمپنی بی 18,250، پھر 7,000، پھر 11,000۔ یہ نمبرز میں نمبرز آف پیکنگز باٹلز کہہ لیں بیچ رہی ہے۔ دونوں کمپنیز ایک ہی مارکیٹ میں پروڈکٹ بیچ رہی ہیں اور ایک ہی ان کی پرائس ہے۔ پہلی پیکنگ کی پرائس ہے 1.6 591 ملی لیٹر میں، 1 لیٹر کی پرائس ہے 2.3 اور 2 لیٹر کی پرائس ہے 3.1۔ تو اب سوال یہ ہے کہ واٹ از دا ٹوٹل ریونیو آف کمپنی اے، اور دوسرا ہے واٹ از دا ٹوٹل ریونیو آف کمپنی بی۔ تو اس کو ذرا ڈسکس کریں۔ ویری سمپل پرابلم۔ 3 ٹائپس آف پیکنگس ہیں، 2 کمپنیاں، ان کی فگرز ہمارے پاس ہیں اور ایک پرائس ہے۔ اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ریونیو کیا ہے، کمپنی اے کا ریونیو کیا ہے اور کمپنی بی کا ریونیو کیا ہے۔ تو کیسے یہ سوال نکلے گا کہ پہلے تو آپ ہینڈل کریں جو وہ سیل کر رہے ہیں وہ نمبر، یعنی دونوں کمپنیز کی سیل ان نمبر آف باٹلز، اس کا ایک میٹرکس آپ بنائیں۔ اس میٹرکس کی 2 روز ہوئیں اور چونکہ وہ ڈفرینٹ سائزز میں بنا رہی ہیں تو وہ آپ ہر سائز کو ایک کالم ٹریٹ کریں، تو اس طرح سے ایک میٹرکس بنا لیں، صرف ویلیوز کو وہاں سے آپ اٹھا لیں اور ایک سیل کا میٹرکس آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس میٹرکس کی ڈائمینشن نمبر آف روز ملٹیپلائڈ بائی نمبر آف کالمس ہوگی۔ اب دوسرا جو آئٹم ہے وہ ہے پرائس۔ پرائس چونکہ ایک ہی ہے دونوں کے کیس میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آپ یا تو ایز اے رو میٹرکس لے سکتے ہیں یا آپ اس کو ایز اے کالم میٹرکس لے سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس دونوں آپشنس ہیں، اور ساری پرائسز کو یا ایک رو میں لکھ لیں یا ایک کالم میں لکھ لیں، اور پھر یہ دونوں میٹریسز کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے تو جو کورسپونڈنگ میٹرکس نکلے گا اس کا ہر ایلیمنٹ پروڈکٹ آف نمبر آف آئٹم سولڈ اینڈ دی یونٹ پرائس ہوگا۔ تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ یہ سوال کیسے حل ہوا۔ یہ 3 میٹریسز ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ پہلا میٹرکس ایس یعنی سیل، یہ نمبر وہی ہیں جو پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھے۔ پھر پی اسٹینڈس فار پرائس، یہاں پہ کالم میٹرکس استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ یہاں پہ کالم میٹرکس آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا، چونکہ ملٹیپلیکیشن جب آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے ملٹیپلیکیشن میں کہ چونکہ آپ کے پاس 3 کالمس ہیں، ان میں 3 ویلیوز ہیں، تو آپ کو ایک ایسا میٹرکس چاہیے کہ جس کے کالم میں 3 ویلیوز ہوں تاکہ وہ کورسپونڈنگلی ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو سکیں۔ تو آئیے فردر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ پہلا آئٹم 20,000، اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے پہلی پرائس کے ساتھ، دیٹ از 1.6۔ یہ پہلا آئٹم اور پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا تو یہ ریونیو آ گیا پہلی آئٹم کا، پھر ہم پلس کر رہے ہیں، اور 5,500 نیکسٹ پرائس کے ساتھ 2.3، پھر پلس، پھر 10,600 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تھرڈ پرائس کے ساتھ، دیٹ از 3.1۔
تو یہ پہلی رو میں جو ویلیوز تھیں ان کو جب آپ ایڈ کریں گے ملٹیپلائی کر کے تو پتہ لگے گا کہ جواب 77,510 آ گیا. سملرلی جو سیکنڈ رو ہے میٹرکس ایس کی، اس کو ہم اسی کالم میٹرکس کے ساتھ جب دوبارہ ملٹیپلائی کریں گے تو اسی طرح سے پہلا آئٹم سیکنڈ رو میں پی میٹرکس کے پہلے آئٹم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے. 18,250 ملٹیپلائڈ بائی 1.6، پھر 7,000 ملٹیپلائڈ بائی 2.3، پھر 11,000 ملٹیپلائڈ بائی 3.1. اس کو جب آپ نے حل کیا تو 79,400 جواب آ گیا. تو اوپر جو آپ کو وہ آر نظر آ رہا ہے، جو ریزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ریونیو، آر اسٹینڈس فار ریونیو ان دس کیس، تو اس میں دیکھیں کہ پہلا آئٹم 77,510 ہے اور دوسرا آئٹم 79,400 ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا کہ عام کیلکولیشن اگر آپ کریں تو آپ نے دیکھا کہ پہلا آئٹم ملٹیپلائڈ بائی دا فرسٹ پرائز پلس سیکنڈ آئٹم ملٹیپلائڈ بائی دا سیکنڈ پرائز پلس دا تھرڈ آئٹم ملٹیپلائڈ بائی دا تھرڈ پرائز. اب میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں دس از بلٹ ان، یعنی جب آپ ملٹیپلیکیشن کریں گے میٹریسز کے ساتھ، ایک میٹرکس کو دوسرے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ملٹیپلیکیشن کا رول ہے. سو پلیز ریمبر کہ ایکسٹرا یہاں پہ کوئی ایڈیشن، کوئی سبٹریکشن یا کوئی ملٹیپلیکیشن کی بات نہیں ہے. دس از بلٹ ان ٹو دس رول. یعنی وہ رول کیا ہے کہ فرسٹ رو میں جو پہلی ویلیو ہے وہ کالم میٹرکس کی پہلی ویلیو سے ملٹیپلائی ہوگی. دین وی ول ایڈ سیکنڈ ویلیو of this row multiplied by second value of the column matrix plus third value multiplied by the third value of the column matrix. یعنی ہاریزونٹل جو ویلیو ہیں ان کو ورٹیکل ویلیوز کے ساتھ کورسپونڈنگلی ملٹیپلائی کیا گیا، پھر ان کو ایڈ کیا گیا. Similar calculation is done for each row. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات، یہ تو تھا ایک کالم میٹرکس. اب لیٹ سے کہ دو کالم میٹرکس ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی جو رو جو ہم نے جس کو ہینڈل کیا اور کالم میٹرکس کے پہلے کالم کی ویلیو سے ملٹیپلائی کر کے جواب نکالا، تو آپ اس رو کو دوسرے میٹرکس کے دوسرے کالم کے ایلیمنٹس کے ساتھ ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ ملٹیپلائی کریں گے. ایگزیکٹلی سملر، نو ڈفرنس. یعنی آپ کے پاس ایک میتھڈ آ گیا کہ ہر آئٹم کو کورسپونڈنگ میٹرکس کا جو کالم ہے اس کے آئٹمس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جاؤ. یہاں پہ ایک سوال کہ اگر اس میٹرکس میں جب ملٹیپلائی کرنے لگے تو اگر رو میں 3 آئٹمس ہیں اور کالم میٹرکس میں صرف 2 ویلیوز ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو سیم آنسر کہ ایسے کیس میں ملٹیپلیکیشن ممکن نہیں ہوگی، چونکہ یہ ان ایکول سائزز ہو جائیں گے. اس کو 2 ایلیمنٹس کو تو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے، تھرڈ ایلیمنٹ میں مسئلہ ہو جائے گا. سو ریمبر دس. نو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈ. اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ کے جو لوور پارٹ ہے کہ اس میں اب یہ میٹرکس ایس اور ملٹیپلائڈ بائی پی شو کیا جا رہا ہے، پھر ایکول سائن ہے، اور پھر آر میٹرکس ایز دی آنسر شو کیا جا رہا ہے. آئیے آگے چلیں. رولز کیا ہیں؟ ملٹیپلیکیشن کے رولز ہیں. جیسے ہم نے
پلس کے رول اسٹڈی کیے تو یہاں بھی رولس ہیں. پہلا رول کیا ہے کہ اگر میٹرکس اے کی ڈائمینشن ہے ایم انٹو این اور میٹرکس بی کی ڈائمینشن ہے این انٹو پی تو جواب کیا ہوا؟ اے انٹو بی از اکول ٹو ایم انٹو پی. A little explanation here also کہ جو بھی ڈائمینشنس ہیں آپ دیکھیں انہوں نے اس سلائڈ پہ جو جیسے لکھا گیا کہ m انٹو n اور پھر دوسرا سائز کیا بتایا جا رہا ہے کہ n انٹو p یعنی n سائز اگر ہوگا تو پھر ملٹیپلیکیشن ہوگی اور آنسر یعنی ڈائمینشن نوٹ کریں آپ کہ m انٹو n یعنی پہلی جو ڈائمینشن ہے اور آخری ڈائمینشنز جو ریزلٹنگ میٹرکس ہوگا وہ m انٹو p ہے یعنی فرسٹ ڈائمینشن اور لاسٹ ڈائمینشن. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے. انٹری آف اے بی یعنی ریزلٹنگ میٹرکس جو ہے A ملٹیپلائڈ بائی بی یہ ریزلٹنگ میٹرکس ہے تو اس کی جو ایتھ رو ہے اور اس کے جیتھ کالم میں یعنی آپ نے اینی رو ایک پک کی اور اس کے خاص ایک کالم میں آپ گئے اس کو جے کالم آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ویلیو کس کے برابر ہوگی کہ میٹرکس اے میں جو آئی رو تھی ایتھ رو اس کو ملٹیپلائی آپ کریں گے جیتھ کالم آف میٹرکس بی. یہ اگزامپل آپ دیکھیں گے تو پھر بہتر کلیئرٹی اس میں آ جائے گی. اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ ملٹیپلائی کورسپونڈنگ ایلیمنٹس فرسٹ بائی فرسٹ سیکنڈ بائی سیکنڈ اینڈ سو آن. اور یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹر کہ نمبر آف کالمز آف اے مسٹ ایکول دا نمبر آف روز آف بی. اگین اے لٹل ایکسپلینیشن کہ نیور فرگیٹ کہ جب ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو سائز کو دیکھنا ہے فوراً. اگر سائز روز 3 ہیں تو کالمز پھر 3 ہونے ضروری ہے. یعنی آلویز ریمبر کہ m انٹو n یعنی پہلے میٹرکس میں n کالمز ہیں اور دوسرے میٹرکس میں ہم کہہ رہے ہیں جی n انٹو p ہوگا. اٹ مینس کہ اس کی جو روز ہیں وہ n ہونی ضروری ہیں ورنہ وہ ملٹیپلیکیشن ہی نہیں ہو سکے گی. سو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھیے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہ فردر ایگزامپلس ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ملٹیپلیکیشن کے رولس ہیں ان کو کیسے اپلائی کیا جائے گا. مثلا فرسٹ ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ اے جو ہے اس کی ڈائمینشن ہے 3 انٹو 3 یعنی m انٹو n جو تھا یہاں پہ m از اکول ٹو 3 اور n از اکول ٹو 3. بی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ n از اکول ٹو 3 اور p از اکول ٹو 2. تو جواب کیا نکلا کہ ریزلٹنگ جو ڈائمینشن ہے وہ تھی m انٹو p نکلنی تھی. تو یہ میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ ادھر کر کے ہائی لائٹ کیا ہے ان فگرز کو کہ آپ کو نظر آئے کہ 3 انٹو 2 ریزلٹنگ ڈائمینشن آف دا پروڈکٹ میٹرکس بنتی ہے. اب یہی میٹرکس اگر ہم الٹا دیں اور ہم اس کو کہیں کہ b انٹو a کا کیا پروڈکٹ ہوگا تو اس سے پہلے میں یہاں ایک تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ 2 انٹو 3 عام ارتھمیٹک میں 6 ہے اور اگر آپ کہیں 3 انٹو 2 تو وہ بھی 6 ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میٹرکس A انٹو B از اٹ اکول ٹو B انٹو A تو نو. وجہ کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے اپنے رولس ہیں، کمپوزٹ ریزلٹس بنتے ہیں، ایک خاص حساب سے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، ایڈیشن ہوتی ہے، اور وہ ڈائمینشن جب آپ پروڈکٹ کو چینج کر رہے ہیں یعنی A انٹو B کی بجائے B انٹو A کر رہے ہیں تو وہ ڈائمینشنز بدل جاتی ہیں. تو ایسے کیس میں جہاں پہ ڈائمینشنز اکارڈنگ ٹو دا رول نہ رہیں تو وہاں پہ پروڈکٹ نہیں بن سکے گا. تو آئیے واپس سلائیڈ پہ چلیں. آپ نے دیکھا یہاں لکھا ہوا ہے نو پروڈکٹ یعنی ایسی کیلکولیشن کو ہم نہیں کمپلیٹ کر سکیں گے. یہ پہلا جو کیس ہے
اس کی فگرز میں یہاں اگزامپل شو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا میٹرکس ہے جس میں پہلی رو میں 12, 13, 14 ایلیمنٹس 3 ایلیمنٹس ہیں, پھر 2 روز اور بھی ہیں, اور سیکنڈ میٹرکس میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں 2 کالمس ہیں اور 3 روز ہیں, یعنی یہ وہ ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہے. اینڈ وی کین ملٹیپلائی, اٹس پاسبل. اور پہلی یہاں ایک ایگزامپل شو کی گئی ہے کہ کیسے ملٹیپلیکیشن ہوگی کہ 12 انٹو 21, پھر ہم ایڈ کریں گے نیکسٹ ایلیمنٹ 13 انٹو 23, پھر ہم ایڈ کریں گے نیکسٹ ایلیمنٹ 14 انٹو 26. اب یہاں پہ اس سلائیڈ پہ آپ ویژولائز کریں کہ یہی پروڈکٹ ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف کر رہے ہیں. چونکہ اب پہلے تو تھا نا اے انٹو بی, اب بی اور اے کو ملٹیپلائی آپ کر رہے ہیں, تو کیسے جواب نکلے گا؟ یعنی 2 ویلیوز ہیں 21 اور 22, تو اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو 2 کی تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی. تھرڈ آئٹم وہاں پہ ویلیو کوئی نہیں, نو ٹرم فار ملٹیپلیکیشن. تو اس لیے دوبارہ یہ پوائنٹ ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ نمبر آف روز آف اے مسٹ بی ایکول ٹو کالمس آف بی. آئیے آگے چلیں. یہ ٹاپک ہے میٹرکس انورشن. یہاں میں بفور آئی پروسیڈ ود اٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین کپل آف تھنگس کہ جب نمبرس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو ڈویژن آپ یوز کرتے ہیں, اور مثلا کوئی بھی نمبر ایک لے لیں, لیٹ سے 3, تو 3 کا انورس کیا ہے, یعنی اس کو میتھمیٹیکل ٹرمز میں تو 1/3. اسی طرح اب 1/3 جواب جو ہے یہ تو بڑا ایزی ہے, وی ول ڈیوائڈ 1/3, رولس ہیں, آسانی سے ہو جائے گا. بٹ لیٹ سے دیٹ وی ہیو اے میٹرکس اے, تو اس کو کیسے انورٹ کرنا ہے, اس کی انورشن جو ہے وہ کیا ہے, کیسے انورٹ ہوگا؟ تو ویسے کامن میتھمیٹیکل ٹرمز میں واٹ از دی انورس آف اے کیسے آپ ویژولائز کریں گے؟ تو آپ کہیں گے جی 1/a, یعنی 1 ڈیوائڈیڈ بائی اے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 1 کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اے سے, چونکہ یہ اٹس اے میٹرکس, اس کی ایک خاص کمپوزیشن ہے. یہاں ایک اسکیلر کوانٹٹی 1 کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر رہے, تو اس کی ایک خاص ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ واٹ از این انورس, یعنی استعمال کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ مثلا آپ نے کہا جی اے انٹو بی میٹرکس از اکول ٹو 1, تو ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از اے. تو اے جو عام حساب کا طریقہ ہے کہ اے کی جواب obviously اے کا جواب نکلے گا ایکول سائن کی رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے 1 ڈیوائڈیڈ بائی بی. تو یہ وہ ایکچولی انورس آف دا میٹرکس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ایسے سوچ رہے ہیں. لیکن اصل میں جو صحیح ڈیفینیشن انورس کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک میٹرکس کو اس کے انورس سے ملٹیپلائی کریں اور جواب ایک آ جائے تو اصل میں تو وہ میٹرکس ہوا. اگر 1/1 کا میٹرکس ہے, اگر 1/1 کا میٹرکس نہیں ہے تو کیا جواب آئے گا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں, اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ فار اینی 2/2 میٹرکس اے, آئیڈینٹی میٹرکس I2 جسے ہم لکھ رہے ہیں ملٹیپلائڈ بائی اے از اکول ٹو اے, اور اے ملٹیپلائڈ بائی آئیڈینٹی میٹرکس 2 I2 از اکول ٹو اے. پھر فردر ہے کہ اے کو اگر آپ
انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آئیڈینٹی میٹرکس آ رہا ہے، یعنی اے این ملٹیپلائڈ بائی 1 ڈیوائڈیڈ بائی میٹرکس اے این، یعنی انورس آف میٹرکس اے این، تو جواب آئیڈینٹی میٹرکس آئی این آ رہا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس طرح سے لکھیں، الٹا کے لکھیں، تو پھر بھی جواب ایسے ہی آئے گا، یعنی پہلے آپ 1 بائی اے این انٹو اے این کر لیں تو پھر بھی جواب وہی آئے گا۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹو انورس آف اے میٹرکس۔ یہاں تھوڑی سی ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ میٹرکس کا انورس اگر اس کو میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ آئیڈینٹی میٹرکس ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈیفینیشن ہے کہ انورس کیا ہوگا کہ جب آئیڈینٹی میٹرکس آ جائے گا، اور یہ ہے تو سملر جیسے عام ارتھمیٹک کیلکولیشنز میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو انورس سے 5 نمبر ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں انورس کے ساتھ 1 بائی 5، تو وہ جواب تو آئیڈینٹی آ رہی ہے 1۔ تو سملرلی یہاں بھی وہی کیس ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ آئیڈینٹی میٹرکس بن رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں، اے انٹو انورس آف اے از اکول ٹو آئیڈینٹی میٹرکس۔ اگر آپ آئیڈینٹی میٹرکس کو ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کریں میٹرکس کے ساتھ تو وہ انورس کی شکل میں آ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ چیک کرنے کا کہ اگر میں نے انورس نکال لیا تو پتہ کیسے لگے گا کہ وہ جواب ٹھیک ہے۔ تو آپ سمپلی یو ول ملٹیپلائی دی اوریجنل میٹرکس ود دی انورس، اور وہ آئیڈینٹی میٹرکس اگر جواب ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا انورس کریکٹ ہے۔ دوسری بات جو بتائی گئی کہ سیکوینس آپ بدل سکتے ہیں، کہ مثلا میٹرکس اے ملٹیپلائڈ بائی انورس آف میٹرکس اے، یہ بھی وہی جواب دے گا جو انورس آف میٹرکس اے انٹو اے دے گا، یعنی جیسے نارمل ارتھمیٹک میں اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جواب وہی آ جائے گا۔ اسٹوڈینٹس، یہ تھا بریفلی اباؤٹ میٹرکس ایڈیشن، میٹرکس ملٹیپلیکیشن، میٹرکس انورشن۔ ابھی ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں جو فنکشنز ہیں ان کو یوز کرنا ہے، یہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں دکھاؤں گا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کے علاوہ کچھ ریشو پروپورشن کی بات کریں گے۔ تو آج کے لیے ریمائنڈر ونس اگین کہ ڈاؤن لوڈ دا ورک شیٹ اینڈ پلیز ورک ود اٹ۔ میٹریسز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ سوال حل کریں۔ کانسیپٹس بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے امپورٹنٹ۔ یہ تو تھا آج کا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ اب میٹریسز کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے، اور یقین ہے کہ آپ میٹریسز کے ساتھ کافی کام کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔